ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دن کے اندر بنیت تقرب، یعنی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانور کو مخصوص دن کے اندر قربان کرنا، ذبح کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس امت میں باقی رکھی گئی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے نام پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ پاک کے نزدیک ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور جو ہے اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک کے ہاں وہ مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ جامعہ ترمذی شریف، اس کے علاوہ جو حوالہ دی ابو داؤد، اور یہ روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، قربانی کے حوالے سے بے شمار احادیث آئی ہیں، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت بھی میں نے تلاوت کر دی ہے۔ مسائل کیا ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے، کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہوتی ہے قربانی۔ تو اس کے لیے جو شرائط ہیں قربانی واجب ہونے کے لیے، وہ شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسلام، یعنی بندہ مسلمان ہو، یہ اس کی یہ شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر اقامت، یعنی بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط ہے مال کے نصاب ہونا، تونگر یعنی اس کے پاس مال ہو، اور یاد رکھیں یہ صاحب نصاب وہ مراد نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس میں وہ ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے چاہے سال گزرے یا نہ گزرے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ صاحب نصاب ہونا تیسری شرط۔ چوتھی شرط حریت، یعنی آزاد ہونا، غلام پر واجب نہیں ہے چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ، کیونکہ اس کا مال بھی اصلی مال نہیں ہے، وہ خود بیچارہ غلام ہے، تو آزاد ہونا چوتھے نمبر پر اس کی شرط ہے۔ اور اس میں مرد عورت کا ہونا یہ لازمی، بس عورت ہو یا مرد ہو بس وہ اس کے پاس مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور بالغ یا نابالغ، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نابالغ پر بھی ہے، لیکن صحیح ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ تو خود نابالغ پر واجب ہوتی ہے نہ ہی اس کی طرف سے اس کے والد پر، لہٰذا فتویٰ اسی پر ہے کہ نابالغ بچے پر یا نابالغ کی طرف سے اس کے والد پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہونا بھی اس میں یہ آ گیا۔ اور اس کے علاوہ باقی اگر جس پر یعنی واجب نہیں ہے جیسے مسافر ہے تو وہ بھی اگر قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، ثواب پائے گا، لیکن وہ نفلی ہوگی۔ واجب جن پر ہے وہ لازمی کریں گے، جن پر واجب نہیں ہے وہ اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ان کی نفلی ہوگی، انشاءاللہ بہت زیادہ اجر پائیں گے۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ قربانی کے 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ اونٹ، گائے اور بکری یہ 3 قسم کے جانور قربانی کے لیے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی جتنی بھی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، مثلا خصی ہو یا غیر خصی ہو، نر ہو یا مادہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ہی ہے، بھینس جو ہے نا، بھینس یہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور اس میں ہے کہ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا یہ بکری کی جنس میں داخل ہے، لہذا بھیڑ اور دمبا ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو بھینس والا ہے یہ فتاویٰ عالمگیری کا حوالہ ہے، اور یہاں پر یہ بہار شریعت 3 جلد صفحہ نمبر 339 پر یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں قربانی کے جانور کے بارے میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ جو ہے اونٹ 5 سال کا ہو، اگر بڑا جانور کریں گے جیسے اونٹ تو 5 سال کا ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ گائے، بیل، بھینس وغیرہ یہ 2 سال کا ہونا لازم ہے، اور بکری یہ 1 سال کی، کم از کم یہ عمریں ہیں 1 سال کی لازم ہوگی تو ہی یہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں یہ قمری مہینے ہوتے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے سال لگانا ہے، انگریزی نہیں، چاند کے حساب سے
وہ آپ نے 1 سال، اور اس میں یہ دوندہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، شرط ہے سال گزرنا اسلامی سال چاند کے حساب سے۔ اگر کسی نے گھر کے اندر جانور پال رکھیں تو پھر تو اس کو پتہ ہوگا، پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ دوندہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، بعض مقامات ایسے ہیں وہاں پر جانور جلدی دوندے ہو جاتے ہیں، بعض مقامات ایسے جہاں پر دیر سے ہوتے ہیں، اور بعض صورتحال ایسی ہیں جیسے بعض جانور ہیں وہ اپنے منہ کے ساتھ گھاس چارہ اکھاڑ کے اپنے دانتوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اکھاڑ کے وہ جلدی دوندے ہو جاتے ہیں، اور جن کو چارہ کاٹ کر دیا جاتا ہے، بنا کر دیا جاتا ہے، وہ دیر سے دوندے ہوتے ہیں۔ تو دوندہ ہونا شرط نہیں ہے، وہ ہماری پہچان کے لیے ہے۔ اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، وہ دوندہ ہو یا نہ ہو، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بکری 1 سال کی ہے، دوندی نہیں ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سال گزر چکا ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ مثلا عید کے دن اگر بکری نے بچے دیے تو اگلی قربانی پر ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دوندے ہو یا نہ ہو۔ یہ دوندے ہونا ہماری پہچان کے لیے ہے۔ تو یہ ہاں البتہ بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا بھیڑ کا ہے، وہ دیکھنے کے اندر سال کا لگتا ہے، یعنی جسامت کے حساب سے، قد و قامت جسم کے حساب سے، فربے پن کے حساب سے وہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، لیکن ہے 6 مہینے کا۔ تو آپ اس کو بھی قربان کر سکتے ہیں، وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سال بھر کا نہیں لگتا تو پھر وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مزید اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ کلپ اور ڈالیں گے جس میں باقی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے، صدقے دل سے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد